Welcome to Naseem Khan Official Channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ اس ایک دو دن میں یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، عامر لیاقت صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی پر ہمارا اس پروگرام میں، اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے. اگر ایک طرف دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اس کو بے بہا دولت دی تھی، ہر قسم کی دولت عطا فرمائی تھی. لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اس چیز کو اپنے نظر میں رکھنا چاہیے کہ دولت، شہرت یہ کب تک آخر ہمارے ساتھ رہے گی. آخر جب یہ دو آنکھیں بند ہو جائے گی تو پھر ہمارا جسم کا جو اختیار ہوگا وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا. جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ عامر لیاقت کی سانس نکلی، کس طریقے سے ان کو اسپتال لے کے گیا، اور اس کے بعد کس طریقے سے ان کو مردہ خانے میں رکھا، اور کس طریقے سے اس کی جنازہ اور باقی ساری صورتحال ہوئی. تو سب سے آپ باخبر ہوں گے. تو یہ کیا اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ اس طریقے سے، وہ تو کبھی یہ نہیں چاہتے. لیکن جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی لاش کا اختیار بھی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. پھر چاہے وہ اس کو جلائے، پھر چاہے اس کو سمندر میں پھینکے، یا چاہے اس کو وہ ایسا ہی کتوں کو ڈال دے، وہ اس کی، انسان کی اپنی اختیار میں نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے اختیار میں ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان دنیا میں اپنا کردار اچھا رکھے گا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ ہر چیز درست رکھے گا، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال ہمارے ساتھ درپیش ہوگی. بہرحال جو انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، دنیا کی مثال کھیتی کی ہے کہ کھیتی میں جو کچھ آپ نے لگایا، جو کچھ آپ نے بویا، جو بیج آپ نے ڈالا، تو آخرت میں اس بیج کو آپ نے نکالنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. اگر برا بیج لگایا تو برے کا انجام پھر برا ہے، اور اگر اچھا بیج لگایا تو اچھے کا انجام پھر اچھا ہے. اللہ رب العزت ہمارے دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں ہمیں اچھی نصیب فرمائے. دنیا میں ہر مشکلات، ہر پریشانیوں سے ہمیں دور فرمائے. تو تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ استغفار کا کثرت کیا کرے. استغفار کا کثرت بار بار کرنے سے ہمارے ملک کے جو حالات ہے، اللہ رب العزت اس میں کمی لائے گا. یہ حالات کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنی گناہوں کی وجہ سے ہے. تو اگر ہم درست ہو جائیں تو ساری چیزیں درست ہو جائے گی. تو اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اور جو اس دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، تو اس کے پیچھے پھر ہمیں کوئی پروپیگنڈے، کوئی باتیں نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اگر مناسب لگے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ جو بھی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا پریشان رہتے تھے، اور کتنی دعائیں مانگتے تھے، اور مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے، دن رات روتے رہتے تھے اپنی امت کے لیے. تو ہمیں بھی اسی امت کا فکر کرنا چاہیے، اور اسی امت پر ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا امت کیسے 5 وقت کا نمازی بن جائے. ہمارے یہ جو آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امت ہے، یہ جہنم سے کیسے بچ جائے، یہ جنت میں کیسے چلے جائے. ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے. تو اگر ہر شخص یہ اپنا ذمہ داری سمجھ لے
تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بغیر نماز کا رہ جائے گا یا کوئی شخص ایسا گناہ میں مبتلا ہوگا۔ ہمیں کسی کے اوپر زور زبردستی ہم نہیں کر سکتے، لیکن زبان سے ان کو بول سکتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی، آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے آپ کے لیے عذاب کا ایک سبب بنے گا، اس لیے اس کام کو چھوڑ دیں۔ ہمیں پیار محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائے اور اس کو جو درست راستہ ہے وہ اس کو دکھائے اور درست راستے پہ اس کو لگائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔